معزز سامعین، کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد اس وقت مساجد کے حق میں اور عبادت گاہوں کے حق میں جو ڈھیل دی گئی، اس کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس بات کا تو احساس ہو گیا ہے لوگوں کو کہ جب رب کائنات کی نافرمانی حد درجے کو پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلی جو توفیق باری تعالیٰ چھینتا ہے وہ سجدے کی چھینتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار سے دور کر دیتا ہے۔ اس وقت سمجھ جانا چاہیے، ہوش میں آ جانا چاہیے کہ رب کائنات ہم سے ناراض چل رہا ہے۔ اس وقت اس بات کو اچھی طرح ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا واحد ذریعہ توبہ و استغفار ہے۔ رمضان المبارک محتم بالشان مہینہ، لیکن اس مہینے میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہماری بدقسمتی کی وجہ سے مساجد کو ویران رکھنا پڑا۔ اگر اب بھی ہم لوگ ہوش میں نہیں آئے اور منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر نہیں آئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے اور کیا کیا طریقے اختیار کرے گا۔ ایک طرف اسبابی دنیا ہے، بیماری، وائرس، یہ سب سبب کے درجے میں ہیں، بہانے کے درجے میں ہیں۔ اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے، اس طاقت کو ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے للکارا ہے، جس کا نتیجہ اور خامیازہ ہم بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے، اور اس طریقے پر درست کرتے کہ بسا اوقات صحابہ کے سینے پر ہاتھ بھی مار دیتے تھے آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ اہتمام اتنا ہوتا، درمیان میں رتی برابر کوئی خلل نہ ہونے پائے، کیونکہ صفوں کے درمیان جب خلل ہوتا ہے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے اور دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر اہتمام سے ملا کر کھڑواتے تھے۔ اب ہمارے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب جو مساجد میں نمازیں چل رہی ہیں وہ اسی انداز سے چل رہی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو، 3 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملاؤ، ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھو، نہ کھڑو۔ سبب کی دنیا میں چاہے اسے کچھ بھی نام دیا جائے، لیکن حقیقت اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے، اتنا ناراض کر دیا ہے ہمارے اعمال سے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے راستے نکال رہا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پوری امت کے لیے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں امت اگر لوٹ جائے اللہ کی طرف، رجوع کر لے اللہ کی طرف، انابت کا معاملہ اختیار کر لے اور سب سے پہلے حرام کو چھوڑ دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف فرمائے اور حالات سازگار ہو جائیں۔ ورنہ اسی بہانے کو کتنا لمبا کھینچ سکتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال
اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا مل بیٹھنے کا اور دین کی بات سننے کا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا۔ اب کم سے کم ہم اللہ کے گھر کو ویران نہیں رکھیں گے۔ اب ہر مسلمان یہ ارادہ کرے اور یہ عزم مصمم کرے کہ میں انشاءاللہ اب موت تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور موت تک انشاءاللہ تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ارادہ کرو، ارادہ کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، ارادہ بندہ کرتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق خدا دیتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بڑے ارادے ہوں گے عمل کی توفیق بھی ویسے ہی ملے گی۔ تو ایک ارادہ ہمیں سب سے پہلے یہ کر لینا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اب مسجدوں کو ویران ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی رہیں گے اس جگہ کی مسجد کو آباد کریں گے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں اس وقت ضروری طور پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ استغفار میں اور کثرت لانا ہے، استغفار اور توبہ میں اور زیادتی کرنی ہے۔ حرام کاموں کو چھوڑنے کا جو اہتمام ہم نے رمضان میں سیکھا اب اس کو پورا سال کنٹینیو رکھنا ہے۔ صرف عبادت پر بھروسہ کر کے بیٹھو گے تو بغیر ٹکٹ کے جہنم میں جاؤ گے۔ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہماری تلاوتیں کیسی ہیں اور ہمارے ذکر و اذکار کیسے ہم جانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کے لیول کو اور اپنی عبادات کے لیول کو جانتا ہے۔ تو عبادات پر اور نیک کاموں پر بھروسہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حرام سے توبہ کریں۔ اگر حرام چھوڑے بغیر، حرام ایک لفظ ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے پسند نہ کیا، ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا یا جس پر وعیدیں بیان فرما دی۔ اور اس میں سب سے بڑا حرام جو اس وقت پوری امت کو مل کر چھوڑنا ہے وہ ہے سود خوری، رشوت خوری، ناجائز طریقے پر لوگوں کے اموال کھانا۔ یہ پوری امت جب تک نہیں چھوڑے گی اللہ کے رحم و کرم کی امید رکھنا بھی بیکار ہے۔ ہم جھوٹی تسلی دینے والوں میں سے نہیں ہیں، جو ٹروتھ ہے وہ بولیں گے۔ آپ کو بہلا پھسلا کر خوشامد کر کر فضائل سنا کر بھی جمعہ ختم کرنے والے ملیں گے، لیکن حقیقت بیانی جب تک نہیں ہوگی امت راہ راست پر نہیں آئے گی۔ اس وقت جو اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ حرام کاری کا عام ہو جانا ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ سود خوری ہو، چاہے وہ رشوت خوری ہو، چاہے وہ لوگوں کے اموال دبانا ہو۔ جتنے بھی بڑے بڑے حرام کام اس وقت ہر گھر میں، ہر محلے میں اور ہر شہر میں پھیل گئے ہیں، اس کو پوری امت جب تک اجتماعی طور پر نہیں چھوڑے گی اس وقت تک اللہ کے رحم و کرم کی امید رکھنا بھی بیکار ہے۔ ہمارا ہر معاملہ شریعت کے موافق ہو جانا چاہیے، ورنہ گھٹنوں پہ کیسے لایا جاتا ہے اللہ نے دکھا دیا ہے، کیسے سجدے میں گروایا جاتا ہے یہ اللہ نے دکھا دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا راستے سبیلیں ہماری اصلاح کے نکالے جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار تو کرتے ہی رہیں، ساتھ میں ہر آدمی غور کرے کہ میری زندگی میں حرام کام کتنے ہیں، حرام چیزیں ہم کتنے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان کسی حرام کام کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ بزبان حال اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، تو کیا حرام کرے گا، میں جس کو چاہے حرام کروں، میں جس کو چاہے حلال کروں۔ یہ جتنے بھی سود خور بیٹھے ہیں یہ کان کھول کر سنیں اور اچھی طرح دل و دماغ میں یہ بات اتار لیں، کل قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہونے والی ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے روز محشر
تو اس طریقے پر کھڑے ہوں گے گویا کہ جن یا خبیث نے لپیٹ کر حواس باختہ کر دیے ہوں، جس کے ہوش اڑ جائیں، وہ آدمی جس کے حواس باختہ ہو جائیں، ویسا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس سے بدترین کیفیت ان سود خوروں کی ہوگی۔ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اس وقت، میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں پر یہ بات گراں گزرے، دل کو چوٹ پہنچے اور دل سے گالیاں بھی نکل رہی ہوں۔ دینا ہے تو دے لو، اگر سکون ملتا ہے کسی کو، ملا کو، کسی عالم کو گالیاں دینے سے، دے لو، اس سے کوئی فرق ہماری ذات پر نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد رکھ لو، اس وقت اللہ کی ناراضگیوں میں ایک بڑی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ حرام خور بن چکے ہیں۔ بڑے سے بڑا دیندار، نمازی، متقی، پرہیزگار، حاجی، عمرہ کرنے والا، نیک کام کرنے والا، کسی نہ کسی سٹیج میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام خور بن چکا ہے۔ جب تک یہ بات ہمارے دماغوں میں اترے گی نہیں، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ دعائیں، یہ رونا، یہ گڑ گڑانا کام نہیں آئے گا، یاد رکھ لو۔ یہ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوں گے جب وہ قبول ہونے کے لائق بن جائیں گے۔ یہ اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی اسی وقت کام آئے گا جب وہ رونا دھونا اس کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل ہو جائے۔ ورنہ پھر ایک طرف بازاروں میں، دکانوں میں، سیاستوں میں، معاملات میں، دنیاوی معاملات میں سود خوری چلتی رہے، حرام کام چلتے رہیں اور لوٹ گھسوٹ چلتی رہے، اور دوسری طرف مسجدوں میں آ کر رونا دھونا اور عبادت کرنا اور اللہ کو منانا بھی چلتا رہے۔ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے چھید پڑے گھڑے میں پانی ڈالنا۔ جس گھڑے میں چھید ہو اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو وہ باقی رہے گا، یہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت تو کرنا ہی ہے، اللہ کو منانا ہی ہے، توبہ و استغفار کثرت سے کرنا ہی ہے، لیکن اس سے بڑا کام جو ہمیں اس وقت کرنا ہے وہ حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے بچنا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل